ابھی تو ہم نے اتر دشا کی اور چلنا پرارمب کر دیا ہے. ہماری یاترا تو تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سروسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے روپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالتستان تک پہنچیں گے. بیرسٹر صاحب آج تو اخیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں دھواں دار قسم کی اور ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کیا ہے. انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کی ایک سٹیٹمنٹ بہت ڈسکس کی جا رہی ہے، براڈ کاسٹ کی جا رہی ہے، ہیڈ لائنز کے طور پر وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے. انہوں نے کہا جناب کہ کوئی شوریہ دیواس کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا، انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے. راجناتھ سنگھ صاحب جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہے وہ کشمیر میں موجود تھے، سری نگر میں ایک گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک گلگت بلتستان اور کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس کو لے نہ لے. جہاں تک انڈین پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی چیز نئی نہیں، لیکن جو چیز نئی ہے اور میں آپ کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ری ایکشن فرام پاکستان ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی طرف سے اس پہ ری ایکشن آئے گا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنل کانفلکٹ ہے، پاور پالیٹکس کی جو جنگ جاری ہے، وہ ایک ایسی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بعد میں پتہ چلے ان کو، چونکہ انہوں نے تو ایک وہ جو ہے آئی بال ٹو آئی بال جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح کے دشمن تو بالکل جو ہے وہ سرحدیں کراس کر کے ان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. بیرسٹر صاحب آج تو اخیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے ایک بڑی جسے کہتے ہیں دھواں دار قسم کی اور ایگریسو پوسچر اڈاپٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ کوئی شوریہ دیواس کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکل 370 کی ایبریگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا، انہوں نے کہا جناب کہ جب تک ہم جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان واپس نہیں لیتے، اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف بھارت سیاچن پہ اگلے دن جیسے میں اور آپ بات کر رہے تھے کارگل گئے ہوئے تھے مودی صاحب، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آج 27 اکتوبر ہے، پاکستان پوری دنیا 27 اکتوبر کی کر رہا تھا. انہوں نے یہ انفینٹری ڈے ایک ہوتا ہے ڈیفنس کا، شوریہ دیواس سے بولتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ دہشت گردی کے اوپر اس طرح کی باتیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. ڈی جی آئی بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ابھی سیاسی جماعتیں فوج کو جواب دے رہی ہیں، ہم انٹرنل لڑائیوں میں مصروف ہیں، اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا کانٹیکسٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور خطے کی سیکیورٹی کو؟ دیکھیں جی یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، although کہ there is nothing new about this statement، چونکہ بھارت کا جو ہے وہ ڈے ون سے یہی سٹینڈ ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف پالیٹیشنز اپنے اپنے دور میں پیش کرتے رہے ہیں. یہ پاکستانی سائیڈ میں بہت زیادہ ایگریسو، جیسے کہ آپ نے کہا، اس لیے لگتا ہے یا ہارڈ لائن کہ پہلے جو ہے چونکہ موسٹ آف دا ٹائم وہاں پہ کانگریس کی حکومت رہی ہے، تو کانگریس جو ہے نا یہ اسی بات کو بڑا مائلڈلی ایک دوسرے الفاظ میں پیش کرتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح کی جو ہے وہ ٹیون جو ہے وہ اختیار نہیں کی کہ جی ہم لے لیں گے کر دیں گے. وہ ذرا دوسرے طریقے سے بات کرتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ امن کے لیے یا معاہدہ شملہ یا تاشکند یا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایک لمبا پروسیس تھا. لیکن جب سے جو ہے وہ یہ سلسلہ
बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है, वो रिपीटेडली ये बात कहते हैं। और अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टी लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार की। इक़्तिदार इसको मैं ये किसी तरह की कोई हेरोइक किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है, लेकिन उसकी जो शक्लें उभर के सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। तो उस वक्त आप ज़रा ये देखें कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो जो भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड एंड हमने जो है वो अपनी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और हम किसी तरीके से भी इससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक जहाँ तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये स्टेटमेंट जो है इसमें कोई चीज़ नई नहीं, लेकिन जो चीज़ नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है कि मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको, चूंकि उन्होंने तो एक वो जो है आई बाल टू आई बाल जिसको आप कहते हैं वो खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह के दुश्मन तो बिल्कुल जो है वो सरहदें क्रॉस करके उनके आगे आके खड़ा हो गया है। तो वो फोकस है। तो इन हालात में आप ये देखें कि पहली बात ये है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही ऐसे होता है। और ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी